بعد اس سے ہمیں بہت سارے مسائل بھی پتہ چلتے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ امام اور منفرد کے لیے حقیقتاً اپنی زبان سے پڑھنا واجب ہے، اور مقتدی کے لیے باقرات حکمیہ امام کی زبان سے واجب ہے۔ یعنی مقتدی قرات نہیں کرے گا، مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، بلکہ جو سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی وہ صرف امام پڑھے گا، مقتدی اس کو نہیں پڑھے گا، یعنی مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قراءۃ الامامی لہو قراءۃ، یعنی امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور امام کی قرات سننے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرات کی جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، کہ جب قرات کی جائے تو خاموش رہو۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے فضائل کو آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توریت و انجیل اور زبور میں اس کی مثل کوئی دوسری صورت نازل نہیں ہوئی۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا ہے، ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، اور سلام عرض کرنے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دو ایسے نوروں کی بشارت لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں جو آپ سے پہلے کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ یعنی وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے حضور کی بارگاہ میں دو ایسے نوروں کی بشارت دی کہ جو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ ان میں سے نمبر 1 سورہ فاتحہ ہے، اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں کہ جن کی بشارت پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان سے آنے والے فرشتے نے دی۔ اور صرف بشارت نہیں دی بلکہ ان کو 2 نور بھی کہا، یعنی سورہ فاتحہ ایک نور اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دوسرا نور۔ دارمی شریف کے اندر آتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، یعنی جو بھی بیماری ہو سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا جائے، سورہ فاتحہ کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرما دے گا۔ اور دارمی شریف کے اندر ہی آتا ہے کہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے، رب کی بارگاہ میں جو التجا کی جائے،
رب کریم اس التجا کو، اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔